آج کے دن کے ہیرو ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ایک بار پھر مبارکباد, اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے. تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں, بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی. اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا, صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں, لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے. تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا, اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی, اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے. ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئین کہا جا سکتا ہے. مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے. دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا, اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے, اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا, لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں, اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے, اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں, اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں. میں نے اسے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں اتنے سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے, اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاءاللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی, تو اس لیے